ایز اے ہیومن بینگ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان تھا یا گستاخی رسول، اس کا فیصلہ آپ نے اور ہم نے کرنا ہے، بٹ دین کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ حالیہ چند روز پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان وائرل کیا جاتا ہے فرام سم اسلام اینڈ دین کے ٹھیکیدار، جو ناموس رسالت پر مٹنے کو تو تیار ہوتے ہیں مگر دین کی حقیقت نہ تو یہ خود جانتے ہیں اور نہ ہی یہ جاننا چاہتے ہیں۔ مگر ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ہم پر فرض ہے کہ ہم دین کو خود سیکھیں، سمجھیں۔ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے، بیکوز اسلام تو واضح اور سیدھے آسان الفاظ میں ہمارے سامنے موجود ہے، سمجھنا ہم نے ہے۔ بیکوز ہم سے روز محشر یہ سوال کیا جانا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا عمل کیا، نہ کہ ہمارے آئیڈیلز کون تھے، ہم کس کو فالو کرتے تھے۔ مفتی صاحب کا بیان انٹرنیٹ پر وائرل ہے جس میں ان سے غلطی یا گستاخی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں ہے، جس کو انہوں نے مانا بھی ہے، آن ایئر معافی بھی مانگی ہے۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے۔ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرے اوپر خدا کی قسم زنا کا الزام لگتا یہ اتنا بڑا الزام نہیں تھا، لیکن گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے۔ قتل کی دھمکیاں، گستاخی، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، میں الحمدللہ قتل سے، موت سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ میں مانتا ہوں سارے بریلوی ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ جی یہ واجب القتل ہے اور گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور سب انسان پہلے ہیں، مسلمان بعد میں، اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ریئل اسکالرز آف دین ایز اے مولانا طارق جمیل صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ گستاخی ہے، مگر ان کے یہ الفاظ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ مفتی صاحب بھی انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور انہوں نے اس غلطی کی معافی بھی مانگی ہے اور اس گستاخی رسول کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں اور ہمارے ہاں مفتی صاحب کی معافی کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ تو دین کا معاملہ ہے، اس وجہ سے دین کے کچھ ٹھیکیدار اور جہالت پرست لوگ ایک سٹیٹمنٹ کہتے نظر آتے ہیں کہ مفتی صاحب تو واجب القتل ہیں۔ وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، وہ طارق مجہول مردود، وہ کل بیعت بکواس کر رہے ایسے ساری زبان بھی ساری جلدی ہے کیا ایسے ذلیل لوگ تو کٹھے تھے گئے سارے حضور دے بارے گانے کریں نہیں بڑا دے کوئی ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے کہ تو سرکار دے بارے گلاں کر رہے کمینے آ، اور ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، تھریٹس کال بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنید جمشید صاحب کو بھی تھریٹ کیا تھا۔ اور ایک سوشل ایشو کریٹ کیا تھا فار سیک آف منی، فار سیک آف ویوز۔ لیکن
جنید جمشید صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود رسوا ہونے سے بچا لیا، ان کو موت کی نعمت سے نواز دیا، لیکن جس نے جنید جمشید صاحب کے خلاف اس ٹائم یہ سوشل ایشو کریٹ کیا تھا، اس کی عبرتناک موت سے ہم سب واقف ہیں۔ لیکن اس دفعہ معاملہ مفتی صاحب و دین کی حقیقت کو بچانے کا ہے، جو ہم نے خود ڈیفینڈ کرنا ہے، تاکہ روز محشر ہم بھی ان جہالت پرستوں کی قطار میں نہ ہوں جو نسلاً در نسلاً گمراہی میں ہیں اور گمراہی کو ہی پروموٹ کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور ان کے پیچھے مت چلیں، تاکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو غلطی مفتی صاحب سے ہوئی ہے وہ غلطی ہم سے نہ ہو۔ اب آپ خود دین کو سٹڈی کریں اور ماشاءاللہ آپ دین کی نالج بھی رکھتے ہوں گے، لیکن فیصلہ آپ نے اور ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے جہالت کو اختیار کر کے روز محشر شرم سے سر جھکائے کھڑے ہونا ہے، دین کی خود تعلیم حاصل کر کے دین سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ فیصلہ آپ پہ اور ہم پہ ہے، لیکن ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔